ویڈیو گیمز سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ان گیمز میں جنگ زدہ علاقوں کی تصویر کشی کس قدر حقیقت سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی گیم نہیں، یہ انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کے عملے کی تربیت ہے۔ کرسچن روفائر ICCRC کے ورچوئل ریالٹی یونٹ کے سربراہ ہیں۔ 90% of our activities here in this unit. اس یونٹ میں ہونے والے 90% کام کا مقصد ایسے تربیتی طریقوں پر کام ہے جو ریڈ کراس اور ریڈ کراس سوسائٹیز کے عملے کو فرسٹ ایڈ اور حفاظتی تدابیر سکھانے کا کام کر سکے۔ Like on first aids. یہ اصل تو نہیں، لیکن اصل سے اتنا قریب ضرور ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں رہ چکنے والوں میں طاقتور جذباتی رد عمل پیدا کر سکتا ہے۔ ورچوئل ریالٹی اینک کے استعمال سے بعض اوقات لوگوں میں انتہائی طاقتور رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ شام سے کچھ لوگوں نے ہمارے پروڈکٹس کا تجرباتی استعمال کیا، لیکن وہ اصل حالات کی تصویر کشی کرنے والے ایک مشق کو بھی ختم نہ کر پائے، کیونکہ ان کے لیے وہ ان کی حقیقی زندگی کے تجربے سے بہت قریب ترین تھا۔ دوسری کئی ویڈیو گیمز کے برعکس اس کا آئیڈیا یہ نہیں کہ اس میں جتنا ممکن ہو تشدد دکھایا جائے۔ اس کا مقصد ایک ایسی دنیا میں محفوظ رہتے ہوئے کام کرنا اور دوسروں کی زندگیوں کو بچانا ہے جہاں تشدد معمول ہے۔ عام ویڈیو گیمز کے برعکس اس کا مقصد صرف ادھر ادھر بھاگنا اور گولیاں برسانا نہیں، ہم اس میں سویلین عنصر بھی شامل کرتے ہیں تاکہ شہری بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 12 ملین افراد رضاکارانہ طور پر ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں زیادہ تر ان شہری علاقوں میں ہیں جو تنازعات کا شکار ہیں۔ یہ گیمز رضاکاروں کو ان ہلاکتوں کو روکنے کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتا ہے جن میں ICCRC کے مطابق زیادہ تر شہری شامل ہیں۔ ڈیوناش کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔